أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں مسلمانوں پر بنیادی حقوق کا تذکرہ کیا، جو حقوق عام مسلمان کے دوسرے مسلمان پر لازم ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی اتنی تاکید فرمائی، تو جو وہ عزیز رشتہ دار جو انسان کے سب سے قریبی ہیں، اللہ نے بالخصوص ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور حقوق العباد میں سے سب سے قریبی رشتہ والدین کا ہے۔ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج والدین کے حقوق اور فرائض کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العزت نے والدین کو کس عظمت سے نوازا ہے، اور بحیثیت اولاد والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے والدین کا مقام بہت بلند ذکر کیا، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ صحابی بیان کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، آقا اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے ہم اللہ کے مقرر بندے بن سکتے ہیں؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ قلت ثم ای، صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا آقا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کے نزدیک بہت بہتر عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے۔ پوچھا ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلنا اللہ کے نزدیک بہت بہتر عمل ہے۔ اور دوسری روایت میں ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو اور اس کے اندر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں کوئی اثر نہ چھوڑو، جتنی حد الوسع کوشش کرو، جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہو خدمت کرو، اللہ جہاد سے بہتر اجر دے گی۔ یعنی پتہ چلا کہ عام معاملات میں، عام حالات میں جہاد سے بہتر عمل والدین کی خدمت ہے۔ یہ والدین یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو دونوں مل کر بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کو علم سکھاتے ہیں، اس کو مضبوط بناتے ہیں، حتیٰ کہ بچے کو مضبوط بناتے بناتے والدین تھک جاتے ہیں، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، صبر سے کام لیتے ہیں، بچے کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، اپنی بیماری بھی بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کا حق بنتا ہے جب یہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد پر فرض ہے کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور یہ والدین تو ایسا چشمہ ہے کہ جس سے ہمیشہ خیر ہی پھوٹتی ہے، جس سے ہمیشہ
رحمت اور شفقت ہی پھوٹتی ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کے بارے میں فرمایا ان الجنت تحت رجلیہا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور باپ کے بارے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا جو درمیان والا دروازہ ہے، جو بڑا دروازہ ہے، وہ باپ ہے۔ اور والدہ تو وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ایک مدت تک اپنے جسم کے ساتھ اٹھائے رکھتی ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر بچے کو جنم دیتی ہے۔ کبھی کبھار بچے کو جنم دیتے دیتے خود دنیا سے چلی جاتی ہے، پھر اپنے جسم سے اس کو خوراک مہیا کرتی ہے، اس کی خوراک کا اہتمام کرتی ہے، اور بچے کی خاطر اپنے من پسند کھانے بھی ترک کر دیتی ہے۔ اور پھر سردی کا موسم ہو، بستر گیلا ہو جائے، ماں ساری رات خود گیلے بستر پر لیٹی رہتی ہے، بچے کو سکون مہیا کرتی ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سے سب سے بہتر، سب سے قریبی کون ہے کہ جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا سما من، پھر فرمایا سما اموں کا۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا سما من، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سما اموں کا، پھر تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا سما ابوک کا، تیرا باپ۔ محدثین نے بیان کیا جو والدین کو 3 درجے زیادہ دیے گئے، جو ماں کو زیادہ درجے دیے گئے، اس کی بھی وجہ ہے۔ جو پہلا درجہ ملا وہ اس لیے ملا کہ 9 ماہ تک والدہ کمزوری کے باعث باوجود بچے کو اٹھائے رکھتی ہے۔ پھر جو جنم دینے کی تکلیف ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں پتا، دوسرا درجہ اس لیے ملا۔ اور تیسرا درجہ جو والدہ اپنے جسم سے اس کی خوراک مہیا کرتی ہے، اس لیے 3 درجے والدہ کو دیے۔ بلکہ محدثین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک شخص اگر تپتی دھوپ کے اندر بغیر جوتے پہنے تپتی زمین پر اپنی ماں کو اٹھا کر بیت اللہ میں لے کر آتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، ماں کو کندھوں پہ سوار کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر مینا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، حتیٰ کہ مکمل حج ادا کرتا ہے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے، پھر واپس اپنے گھر جاتا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ اس نے ماں کا حق ادا کر دیا، بلکہ لکھتے ہیں کہ جو ماں نے جنم دیتے ہوئے ایک آہٹ بھی کی تھی، ایک ہلکی سی تکلیف محسوس کی تھی، اس کا بھی بدلہ نہیں دیا۔ اور باپ کو عظیم ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر در در کے دھکے کھاتا ہے، اپنی اولاد کو سکون دینے کے لیے صبح شام محنت کرتا ہے، اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے، پھر جب دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہے، اپنی اولاد کو ہنستا کھیلتا دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے، اپنے سارے دن کی تھکاوٹ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیٹا بیمار ہو جائے تو باپ کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے۔ عرب کا ایک شاعر ہے، اس نے اس کی داستان لکھی ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باپ کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو باپ کو خوش کرو۔ اگر انسان کا باپ اپنی اولاد سے خوش ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں پر اس بندے سے خوش ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اگر انسان کا دنیا میں اس کا باپ اس سے ناراض ہے، اللہ رب العزت آسمانوں پر اس سے ناراض ہے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کی اولاد جس کی اس نے بہت خدمت کی تھی، اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن جب باپ بوڑھا ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی، تو اولاد کے بدلتے تیور دیکھ کر اس نے کچھ اشعار کہے۔ وہ اشعار تو بہت طویل ہیں، وقت اتنا نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، خلاصتاً اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ جب باپ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اولاد کی خاطر اتنی محنت کی، اس کے لیے دن رات محنت کی، لیکن اب یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے، جس دن تو دنیا میں آیا اس دن سے
ہماری محنت کا کام شروع ہو گیا۔ تو نہیں سوتا تھا، ہم بھی نہیں سوتے تھے۔ اگر تو کھانا نہیں کھاتا تھا، ہم بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو بیمار ہو جاتا تو ہم تجھے لیے پھرتے تھے، کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی معالج کے پاس، در در کے دھکے کھاتے، کہتے ہیں کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ مرنا ایک اور چیز ہے، بیمار ہونا ایک اور چیز ہے۔ اے میرے بیٹے، تیری خاطر میں نے دن رات محنت کی تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں میسر کر سکوں۔ جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا۔ میں نے تیری خاطر اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن تو بڑی جوان ہو گیا۔ میرے اوپر خزاں کا موسم آ گیا ہے، خزاں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، لیکن تیرے اوپر بہار کا موسم آ گیا۔ میری کمر جھک گئی ہے اور تیری کمر سیدھی ہو گئی۔ اب مجھے امید ہونے لگی کہ تو میری آخری دنوں کا سہارا بنے گا۔ میں اپنی آخری سانسیں تیری آغوش میں گزاروں گا۔ لیکن یہ کیا، تو نے جوانی میں آتے ہی اپنے تیور بدل لیے، تیری آنکھیں تیرے ماتھے پر چلی گئی۔ تو ایسے انداز میں بات کرتا ہے کہ میرا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انداز میں بات کرتا ہے کہ انسان اپنے غلام سے بھی ایسے بات نہیں کرتا۔ اے میرے بیٹے، پھر میں اپنی حیثیت بھول گیا۔ میں یہ بھول گیا کہ میں نے تیری خدمت کی ہے، تجھے پال پوس کا بڑا کیا ہے۔ پھر میں نے اپنی حیثیت ایک نوکر والی سمجھی کہ شاید انسان نوکر کو بھی ایک وقت کا کھانا دے دیتا ہے، تو مجھے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیتا۔ تو کم از کم مجھے نوکر سمجھ کے اپنے گھر میں تو رکھ لے، ایک وقت کا کھانا تو دے دے۔ یہ اس دکھی باپ کی داستان تھی۔ اور والدین کے حقوق تو وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، وہاں ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا رویہ اختیار کرو۔ اور والدین کے حقوق، سب سے پہلا حق تو یہ ہے جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا، امام صاحب والدین سے نیکی کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے جو کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ والدین پر خرچ کر دے، اور جس چیز کا وہ تجھے حکم دیں تو کر گزر، سوائے اس کے کہ وہ نافرمانی کا حکم نہ دے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو انسانوں کو وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا، بلکہ یہ انبیاء کا پیشہ ہے، انبیاء کی فضیلت ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء بھی اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کو فتح کیا۔ حنین کے قیدی آئے تو آپ کی رضائی ماں بھی آئی، آپ کی رضائی بہن بھی آئی، لیکن وہ قیدی بن کر آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے جو سردار ہے وہ تو میرا دودھ پیتا بچہ ہے، بہن نے سوچا یہ تو میرا بھائی ہے، انہوں نے جا کے صحابہ کو کہا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر کے آقا ایک بڑی خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں نے آپ سے ملنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئے، اپنی کالی کملی اپنے سر سے اتاری، ان کے لیے بچھا دی۔
ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ پھر یہی بس نہیں، بلکہ تمام کے تمام لوگوں کو جتنے قیدی بنائے تھے اپنی والدہ کی خاطر سب کو آزاد کر دیا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا تو سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینہ سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک قبر تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زاروں کی طرح رونے لگے، صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ میری اماں کی قبر ہے، میری والدہ کی قبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زاروں کی طرح اس پر جا کر روئے تھے۔ انسان کا بھی حق بنتا ہے انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ دوسرا حق جو اولاد کا والدین کے لیے ہے، انسان ان کے ساتھ انفاق کا معاملہ کرے، ان پر خرچ کرے، اور اولاد کا حق بنتا ہے کہ والدین پر خرچ کرے، اور اس کو خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے، مصیبت نہ سمجھے۔ کہ جیسے ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آقا ان لی مالا و ولدا، میرے پاس کچھ مال ہے، میری اولاد بھی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے مال کی، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال لے جائے، وہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، فرمایا انت ومالک لأبیک، اے نادان تیرا جسم بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ انسان اگر اس کو مصیبت سمجھے گا تو انسان ساری زندگی مصیبت میں ہی رہے گا۔ اگر انسان اس کو سعادت سمجھے گا، اللہ رب العزت آخرت میں تو اجر دیں گے، دنیا میں بھی مصیبتوں سے نکال دیں گے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 3 شخص نکلتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں، راستے میں بارش آ گئی، طوفان آ گیا، ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ جب غار میں پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک بڑا پتھر آتا ہے، غار کے سامنے آ کر رک جاتا ہے، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تینوں سوچتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری کسی نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے ہمیں غار سے نکال دے۔ پہلا شخص دعا کرتا ہے، اللہ میں نے ایک دن ایک مزدور کو اجرت پر رکھا، جب شام کو مزدوری دینے لگا تو کسی بات پر تکرار ہو گیا، وہ اپنی مزدوری لے کر نہیں گیا، لیکن مجھے تیرا خوف تھا، میں نے تیری رضا کی خاطر اس کا مال سنبھال کر رکھا، اس سے بکریاں چرائی، حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ اس کی اجرت سے ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ پھر کسی دن اس کو ضرورت پڑی، وہ مزدور اپنی مزدوری لینے آیا، اللہ میں نے سارا کے سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا، اگر میری نیکی تجھے پسند آئی تو ہمیں غار سے نکال دیں۔ دوسرے شخص نے دعا کی، اللہ میرے پاس مال بھی تھا، گناہ کرنے کی طاقت بھی تھی، اسباب بھی تھے، لیکن مجھے تیرا خیال آیا، میں نے گناہ نہیں کیا، اللہ تیری رضا کی خاطر نہیں کیا، اللہ تیرا خوف میرے سینے میں آ گیا، میں نے گناہ نہیں کیا، اگر تجھے نیکی پسند آئی تو معاف کر دے۔ اور تیسرے شخص نے دعا کی، اللہ میں بکریاں چراتا ہوں، شام کو گھر جاتا ہوں، والدہ باپ کو دودھ پلاتا ہوں، ایک دن میں گھر لیٹ گیا، والدین انتظار کر کے سو گئے، اور میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، حتیٰ کہ میرے بیٹے میرے بچے چھوٹے چھوٹے میری ٹانگوں کے ساتھ آ کے چمٹتے تھے، روتے تھے کہ بابا ہمیں دودھ پلا دے، ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن میں نے دودھ نہیں پلایا۔ میں نے کہا سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا، والدین روتے ہیں، میں دودھ کا پیالہ ان کو دیتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ اللہ یہ نیکی میں نے تیری رضا کی خاطر کی تھی، اللہ اگر تجھے نیکی پسند آئی تو ہمیں غار سے نکال دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس بندے کی ان دعاؤں کو سن کر ان کو غار سے نکال دیتے ہیں، مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا حق جو انسان کے ذمے ہے کہ اپنے والدین سے اجازت طلب کرے۔ اگر والدین آرام کر رہے ہیں تو کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے صحابی کیا ہر وقت میں اجازت لے کر جاؤں؟ آپ فرمانے لگے،
تو خود تصور کر، تیری ماں آرام کر رہی ہے، اور کیا تو چاہتا ہے، کیا تو اس کو ایسی حالت میں دیکھے جو دیکھنے والی نہ ہو؟ کبھی انسان کی لا علمی میں سوئے ہوئے سطر سے پر کپڑا ہٹ سکتا ہے، کیا تو چاہتا ہے ایسی حالت میں دیکھے؟ کہا نہیں۔ تو کہا جب وہ آرام کر رہے ہو تو ان سے اجازت طلب کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح اہم معاملات میں ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کا تجربہ ہوتا ہے، دوسرا وہ اچھا ہی مشورہ دیں گے، ان کے مشورے میں انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، اس لیے اہم امور میں ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ چوتھا حق، انسان کا ذمہ یہ فرض ہے کہ بڑھاپے میں خاص طور پر والدین کی خدمت کرے، ان کی باتوں کا خیال کرے، کہ بڑھاپے میں انسان کی طبیعت کچھ چڑچڑی ہو جاتی ہے، انسان جلد باز ہو جاتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتا ہے، انسان جلدی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا، انہیں کسی بات پر ڈانٹنا نہیں ہے، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ اس کی مثال تو یوں ہے، آج کل گرمیوں کا موسم ہے، والدہ تپتی دھوپ میں اپنے بیٹے کو سامان لینے بھیجتی ہے، بیٹا دور دراز سے سامان لے کر گھر آتا ہے، والدہ کہتی ہے ایک چیز رہ گئی وہ بھی مجھے لا دو۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف، تمہارے منہ سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے، تمہارے ماتھے پر شکن نہیں پڑنے چاہیے، تمہاری زبان سے ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے کہ والدہ کو بری لگے۔ انسان کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ فرمایا ہاں، والدہ بے شک مشرکہ ہو لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے۔ افسوس آج ہمارے والدین اگر ایک غلطی کر بیٹھے ہیں، کوئی ہمارے حق میں ایک فیصلہ غلط کر بیٹھے، ہم ان کو گالیاں تک دینے آ جاتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر والدین مشرک بھی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تب بھی تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پانچواں حق، انسان کو والدین سے دعائیں لینی چاہیے، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ قبول ہوں گی، ضرور پر ضرور قبول ہوں گی، ان کے قبول ہونے میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ فرمایا دعوت المظلوم، اگر مظلوم شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ ودعوت المسافر، ایک مسافر ہے اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ ودعوت الوالد علی ولدی، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں، بے شک وہ بد دعا کرے یا دعا کرے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ، آپ چھوٹی عمر میں ہیں، آپ کو سخت بخار ہو گیا، اتنا بخار ہوا آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کی والدہ بہت نیک خاتون تھی، زاروں کی طرح روتی ہیں، اللہ سے جو سوال کرتی ہیں اللہ میں نے بیٹا دین کی خاطر لیا تھا، دین کی خدمت کرے گا، اللہ تو اس کی بینائی لوٹا دے۔ زاروں کی طرح رو کر دعائیں کرتی ہیں، ایک دن سوتی ہیں، خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ، آپ بیت اللہ کے امام ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور زاروں کی طرح روتے ہیں کہ ریاض میں رہتے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا جب بہت شرارتی تھا، اتنی شرارتیں کرتا کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ ایک دن گھر میں مہمان آنے تھے، والدہ نے ہنڈیاں پکائی، جب سالن تیار ہو گیا میں نے شرارت کے طور پر مٹی اٹھا کر سالن میں ڈال دی۔ ذرا تصور کریں کتنا غصہ آیا ہوگا والدہ کو کہ سالن تیار ہے
مہمان آ چکے ہیں، سالن میں مٹی ڈال دی۔ والدہ کو شدید غصہ آیا، والدہ نے کہا جعلک اللہ امام الحرم، اے عبد الرحمن یا تجھے اللہ بیت اللہ کا امام بنائے۔ آپ زاروں کی دار روتے ہیں، کہتے ہیں میں آج مصلی پر کھڑا ہوں، بیت اللہ کا امام ہوں، اپنی والدہ کی بد دعا کی وجہ سے۔ والدین کو بھی چاہیے کبھی غصے میں آ کر بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، ان کی بد دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا، صحیح بخاری میں واقعہ، کہ ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا جریج نامی، بہت نیک شخص تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، ہر وقت نوافل کا اہتمام کرتا۔ ایک دن والدہ آتی ہے، آ کر سوال کیا، آ کر اپنے بیٹے کو پکارتی ہے، اے جریج میری بات سن، آپ نماز میں مشغول ہیں، سوچتے ہیں ایک طرف نفل نماز ہے، دوسری طرف والدہ پکار رہی ہے، میں نماز پڑھوں یا والدہ کی بات سنوں؟ نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر والدہ پکارے یا والدین میں سے کوئی بھی پکارے تو انسان نفلی نماز میں ہے، نماز توڑ سکتا ہے۔ بوڑھی ماں اگلے دن پھر آتی ہے، آ کر پکارتی ہے، آپ پھر نماز میں مشغول ہیں، آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اے جریج اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ پھر اسی طرح ہوا، ایک بدکار عورت کسی بکریوں کے ریوڑ کے چرواہے کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے اور الزام لگاتی ہے کہ یہ جریج نامی جو صوفی ہے اس کے ساتھ میں نے بدکاری کی ہے، بچہ جنم دیتی ہے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا، آپ کو آگے زاروں کے تار مارتے ہیں، آپ کا عبادت خانہ بھی گرا دیتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی ماں کی بد دعا یاد آ گئی کہ یہ تو میری ماں کی بد دعا تھی۔ آپ فوراً اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت ادا کرتے ہیں اور اس بچے کے پاس جا کر کہتے ہیں اے بچے اللہ کے حکم سے بول، تو کس کا بیٹا ہے؟ وہ بچہ جو بھی بولنے کے قابل نہیں ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو آپ سے معافی مانگی، کہا آپ کو سونے کے عبادت خانہ بنا کر دیتے ہیں، کہا نہیں، مجھے تو میری ماں کی بد دعا لگی ہے، مجھے عبادت خانہ مٹی کا ہی بنا دو۔ پھر آپ کو مٹی کا عبادت خانہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ زندگی میں والدین کی اور والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لا ترفع درجاته فی الجنہ، ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، جنت میں جا کر دیکھتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو رہا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، تو پوچھتا ہے انا ھذا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں تو دنیا سے چلا گیا ہوں، میرے تو نیک اعمال کٹ گئے ہیں، میرے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ اس کو بتلایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تیرا نیک بیٹا جس کی تو نے اچھی تربیت کی تھی وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کے بدلے تیرے جنت میں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے والدین کی زندگی میں بھی اور والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اور 7واں حق یہ ہے انسان اپنے والدین کو گالی نہ دے اور نہ ہی گالی کا سبب بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے انسان اپنے باپ کو گالی دے، اپنی والدہ کو گالی دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی انسان اپنے والدہ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کوئی اپنے باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب انسان کسی کے باپ کو گالی نکالے گا وہ اس کے باپ کو گالی نکالے گا، گویا اس نے خود اپنے باپ کو گالی نکالی ہے۔ انسان کسی کی ماں کو گالی دے گا وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے گا، گویا اس نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ اس لیے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے انسان اپنے والدہ کو یا والد کو گالی نہ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ
لا تقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ تین ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں مرضی نیک عمل کر لیں، نہ اللہ ان کی فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے۔ اس میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شخص والدین کا نافرمان ہے۔ فرمایا والدین کا نافرمان ہوا، نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے۔ دوسرا شخص جو احسان جتلانے والا ہے، اس کی بھی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتے۔ اور تیسرا شخص جو تقدیر کا منکر ہے، تقدیر کو نہیں مانتا، اس کی بھی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، بد نصیب ہے وہ شخص، وہ ظالم ہے، اس کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک وہ اپنا ناک زمین پر نہ رگڑے، یعنی اس پر شدت موت کی شدت سختی طاری ہو۔ فرمایا کون سا شخص؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عندک الکبر، جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، او احدہما، یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، فتدخل النار، ان کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ انسان جہنم میں چلا جائے، فرمایا وہ شخص بدبخت ہے، وہ ظالم ہے، وہ بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔